اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بابا ملنگ خوش ہو کے کہتے ہیں تیرے غلام، جھولا تمہارا آیا، جھولا تمہارا آیا، جھولو ملنگ بابا، خدا کی لایا جھولو ملنگ بابا، رحمت خدا کی لایا جھولو ملنگ بابا، رحمت خدا کی لایا جھولو ملنگ بابا، جھولے میں اے قلندر ہے نور کا سمندر، جھولے میں اے قلندر ہے نور کا سمندر، جھولے میں اے قلندر ہے نور کا سمندر، جھولے میں قلندر ہے نور کا سمندر، جھولا ہے جگمگایا، جھولا ہے جگمگایا، جھولا ہے جگمگایا، جھولو ملنگ بابا، جھولا ہے جگمگایا، جھولو ملنگ بابا، جھولا ہے جگمگایا، جھولو ملنگ بابا، خواجہ پیا کے دل پر خود بو علی نے آ کر، خواجہ پیا کے دل پر خود بو علی نے آ کر، خواجہ پیا کے دل پر خود بو علی نے آ کر، خواجہ پیا کے دل پر خود بو علی نے آ کر جھولا تمہیں جھلایا، جھولا تمہیں جھلایا، جھولا تمہیں جھلایا، جھولو ملنگ بابا، جھولا تمہیں جھلایا، جھولو ملنگ بابا، جھولا تمہیں جھلایا، جھولو ملنگ بابا، جھولو 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 بابا ملنگ، جھولو 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 بابا ملنگ، وہ جھولے لال آئے صحرا تمہارا لائے، وہ جھولے لال آئے صحرا تمہارا لائے، وہ جھولے لال آئے صحرا تمہارا لائے، وہ جھولے لال، وہ جھولے لال، وہ جھولے لال آئے صحرا تمہارا لائے، 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 دولہا تمہیں بنایا، دولہا تمہیں بنایا، دولہا تمہیں بنایا، جھولو ملنگ بابا، دولہا تمہیں بنایا، جھولو ملنگ بابا، دولہا تمہیں بنایا، جھولو ملنگ بابا، جھولو 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 بابا ملنگ، بابا ملنگ، جھولو 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 بابا ملنگ، اے چشتیہ قلندر معصومیت کے پیکر، اے چشتیہ قلندر معصومیت
دیا قلندر معصومیت کے پیکر پیارا شرف یہ پایا پیارا شرف یہ پایا پیارا شرف یہ پایا جھولو ملنگ بابا پیارا شرف یہ پایا جھولو ملنگ بابا پیارا شرف یہ پایا جھولو ملنگ بابا جھولو 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 بابا ملنگ جھولو 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 بابا ملنگ کہتی ہے ساری محفل جھولے پہ پیر کامل کہتی ہے ساری محفل جھولے پہ پیر کامل کہتی ہے ساری محفل جھولے پہ پیر کامل کہتی ہے ساری محفل میرے بابا ملنگ کہتی ہے ساری محفل کہتی ہے ساری محفل جھولے پہ پیر کامل 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 ہے رحمتوں کا سایہ ہے رحمتوں کا سایہ ہے رحمتوں کا سایہ جھولو ملنگ بابا ہے رحمتوں کا سایہ جھولو ملنگ بابا ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انوار صوفیہ چشتیہ آستان عالیہ 34-35 ملیر ہال کراچی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے 47ویں جشن تہنیت جھولا نشینی کی آپ سب کو مبارکباد پیش کروں۔ پروگرام کا آغاز اگلے چند منٹوں میں ہونے والا ہے۔ صرف ایک گزارش کروں گا کہ سب بھائی ایک صف بندی کے ساتھ کھڑے ہوں، ترتیب رکھ لیجیے، یہ خوبصورتی کی علامت بھی ہے، اتحاد اور یگانگی کی علامت بھی ہے۔ اسی طرح باہر پنڈال میں جو ہماری خواتین بہنیں موجود ہیں وہ بھی صف بندی کر لیں، با ادب کھڑے ہوں گے، سب انتہائی ادب کا مقام ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جشن تہنیت جھولا نشینی حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم میں جو یگانگت، ہم میں جو اتحاد، ہم میں جو ادب ہے وہ دنیا کے لیے مثال بن جائے۔ بادب اللہ سے کھڑے ہوں گے، دل میں بلغ العلا بکمال ہی کلمات پڑھیں، مولا صلی وسلم کے کلمات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کلمات پڑھیں، کوئی بھی ورد آپ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول و منظور فرمائے۔ جیسے ہی تقریبات شروع ہوں گی شیخ الاسلام حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے سجادہ نشین شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد مصطفیٰ ملنگ بابا ثانی مدیس العلی پرچم کشائی کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حافظ محمد اسد صاحب تشریف لائیں۔ حافظ محمد تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ محمد اسد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 26 اور 27 سورہ آل عمران جو آیت سپارہ تلک رسولوں سے ہے،
ترجمہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض کرو، اے اللہ، اے مالک سب ملکوں کے، تو بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا فرما رہے ہیں حضرت مالک بابا ثانی مدد اللہ علیہ، اپنے ہاتھ بلند کیجئے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ آپ تمام اہل سلسلہ خواتین و حضرات کو ذوالِ نشینی کی پرچم کشائی مبارک ہو انشاءاللہ تعالیٰ، اور ترتیب سے آگے پروگرام بڑھے گا خیر سے۔ آپ نے سب نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایک بات جو میں نے تھوڑی دیر پہلے مصطفیٰ خان اور اسلام بھائی اور ان لوگوں سے کی ہے، وہ ایک اور بات ہے۔ اس کے علاوہ جیسے بابا جی کا فرمان تھا کہ ماشاءاللہ سب کے کپڑے خوبصورت ہیں، صاف ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج کے دن سفید لباس کا اہتمام کر لیا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس بہت پسند ہے،
تو اس دن کے مناسبت سے سفید لباس کا ہونا ضروری ہے. جزاکم اللہ اجرا خیرا کثیرا. شیخ الاسلام حضرت مولانا بابا ثانی ایمان افروز گفتگو فرما رہے تھے اور ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. عزیزان گرامی، 47واں سالانہ جشن تہنیت جھولا نشینی کے کیا آغاز آج صبح قرآن خوانی سے ہوا. دوسرے مرحلے میں پرچم کشائی کی عظیم الشان رسم ادا کی گئی اور تیسرا مرحلہ تبرکات مبارکہ کی تقسیم کا ہے. اب سے کچھ دیر بعد تبرکات مبارکہ جو حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا سے نسبت رکھتے ہیں اس کا آغاز کیا جائے گا اور اس کے بعد شاہانہ انداز سے اجلال شاہانہ برآمد ہوگا، جس کی سرپرستی اور صدارت اور میر کارواں شیخ الاسلام حضرت ملنگ بابا ثانی مدد علی ہوں گے. اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. فی الحال بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے. مجھے خوب جان لے منزلے یہ شکستہ پا کوئی اور ہے. مجھے خوب جان لے یہ شکستہ پا. 47ویں جشن تہنیت جھولا نشینی کا آغاز اس لمحے تبرکات مبارکہ کی تقسیم سے ہو رہا ہے اور سب سے قبل انشاءاللہ حضرت ملنگ بابا ثانی مدد علی کو وہ عظیم الشان چوڑا مبارک جو ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جشن تہنیت جھولا نشینی کے موقع پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاہد انصاری صاحب پہنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جناب حاجی محمد حسن صاحب بھی موجود ہیں جو ٹوپی مبارک پیش کریں گے. خوشبو جناب اویس اسلم بھائی جی. ویسٹ سائڈ سے ماشاء اللہ بابا زبرن ماشاء اللہ. جشن تہنیت جھولا نشینی کے موقع پر حضرت ملنگ بابا ثانی سجادہ نشین شیخ الاسلام خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ اس ہمیں یہاں پر عظیم الشان جوہر مبارک زیب تن فرما رہے ہیں اور آپ نے کیا، آپ نے اسکرین پہ دیکھا سب لوگ بابا زبرن ماشاء اللہ ہیں اور عزیزان گرامی ہمارے سلسلے کے حوالے سے انتہائی اہم رکن ہے جسے یہاں ادا کیا گیا ہے. حضرت ملنگ بابا کے 46 سے زائد تبرکات کی تقسیم کا مرحلہ اس میں شروع ہونے والا ہے. شیخ الاسلام حضرت ملنگ بابا ثانی مدد اللہ علیہ اپنے دست مبارک سے ان تبرکات کو یک بعد دیگرے تقسیم فرمائیں گے اور جن جن بھائیوں کو بھی یہ سعادت حاصل ہوگی وہ اسی ترتیب کے ساتھ اسے اپنے سر مبارک پر اپنے دست مبارک پر رکھیں گے اور انتہائی حفاظت کے ساتھ ادب کے ساتھ اس جلوس اجلال شاہانہ میں شرکت کریں گے. اعجاز بھائی قرآن پاک کا عظیم نسخہ جو حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل ہے سعادت حاصل کریں گے مرکزی آستان مبارک کے منتظم اعلیٰ خلیفہ محمد یاسین بھائی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وقار آپ مدد کریں گے بھائی کے ساتھ.
جی قرآن پاک کا دوسرا نسخہ جو حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل ہے سعادت حاصل کریں گے حضرت ملنگ بابا ثانی کے دست مبارک سے خلیفہ جی اعجاز احمد صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دیگر تبرکات مبارکہ سلسلہ چشتیہ کا پرچم عظیم الشان پرچم سعادت حاصل کریں گے آستان عالیہ انوار صوفیہ چشتیہ ملیر ہال کراچی کے منتظم اعلیٰ جناب خلیفہ سید محمود شاہ صاحب ملنگ بابا ثانی کے دست مبارک سے وصول ہوئے تبرکات مبارکہ میں شامل چوک جناب اعجاز صاحب دوسری چوک مبارک محمد خالد صاحب محمد حامد صاحب دو اور چوک مبارک ہیں جو ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل ہیں سعادت حاصل جناب محمد خلیفہ محمد امین صاحب آستان عالیہ قصبہ کالونی کراچی تشریف لائیے جناب محمد خلیفہ محمد امین صاحب حضرت ملنگ بابا ثانی کے دست مبارک سے چوک حاصل کر رہے ہیں ایک اور چوک مبارک جناب محمد فیصل رحمانی کمیونیکیشن کے خلیفہ عبدالغفار صاحب تشریف لائیے حضرت ملنگ بابا ثانی نے جو مبارک کو بوسہ دیا ہے حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات میں شامل پنکھا مبارک خلیفہ محمود گاندھی بھائی سعادت حاصل کریں گے یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ کے پنکھا مبارک ہے جو یہاں پیش کر ملنگ بابا ثانی اسکرین پہ اسے دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یاسین رسول وسلم اسی انداز سے حضرت ملنگ بابا جی ایسا کیا بہت اچھی ماشاءاللہ محمود بھائی ایسا کیا بہت خوب تبرکات مبارک میں شامل حضرت ملنگ بابا کے نالین مبارک سعادت حاصل کریں گے خلیفہ ہارون رشید جو بنگلہ دیش سے بنگلہ دیش کی نمائندگی پاکستان میں کر رہے ہیں اور سویڈن سے یہاں تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ اسی انداز سے ایک اور بنگلہ دیش کی نمائندگی کر رہے ہیں خلیفہ محمد ہارون رشید بابا جی حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل جبہ مبارک جناب محمد شفیع اللہ بھائی حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل بابا جی کے نالین مبارک سعادت حاصل کریں گے محمد نعیم بھائی آستان عالیہ ملیر ہال کراچی پہلی جشن تہنیت جھولا نشینی کے موقع پر پیش کیا گیا منقبت کا یہ جناب خرم امین صاحب پہلی جشن تہنیت جھولا نشینی کے موقع پر تبرکات میں شامل پہلا سپاس نامہ جو ملنگ بابا رحمۃ اللہ کو سن 1974 میں پیش کیا گیا سعادت حاصل کریں گے جناب حمزہ صاحبزادہ جناب محمد ایوب بھائی ملیر کینٹ کراچی حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل چمٹا مبارک سعادت حاصل کریں گے حضرت ملنگ بابا جی محمد سالار صاحبزادہ جناب محمد اقبال صاحب جناب محمد بابا جی کی دستار مبارک حضرت ملنگ بابا کی دستار مبارک سعادت حاصل کریں گے جناب محمد التمش صاحبزادہ جناب محمد اقبال صاحب حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل تسبیح مبارک جو ملنگ بابا کے مختلف دوروں میں استعمال میں رہی اور آدھا وظائف کا سلسلہ جاری رہا سعادت حاصل کریں گے خلیفہ محمد صدیق صاحب منتظم اعلیٰ آستان عالیہ لاہور داتا دربار اسی انداز سے ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل
انتہائی خوبصورت اور قیمتی پتھروں سے بنی ہوئی یہ تسبیح مبارک جناب سعادت حاصل کریں گے جناب خلیفہ محمد حسیب صاحب، جن کا تعلق لاہور سے تشریف لائے ہیں، سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل میخ مبارک جو آپ کے استعمال میں رہی اور سعادت حاصل کریں گے جناب محمد صغیر احمد صاحب، جناب جن کا تعلق وہاڑی سے، جناب محمد صغیر صاحب جن کا تعلق وہاڑی سے ہے۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل حضرت ملنگ بابا کے گلاب پاش سعادت حاصل کریں گے جناب محمد رفیق صاحب ضلع اوکاڑاس پنجاب، جناب محمد رفیق صاحب ضلع اوکاڑا پنجاب۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل چراغ مبارک جو ملنگ بابا کے زیر استعمال رہا مختلف سفروں میں اور سعادت حاصل کریں گے اس لمحے حضرت ملنگ بابا ثانی کی جناب ریاض علی چشتی صاحب چنیا پنجاب، جناب ریاض علی صاحب ضلع چنیا۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل ایک پتھر مبارک جو انتہائی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، انتہائی خوبصورت اور انتہائی آپ دیکھیں اس میں نورانیت ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ سعادت حاصل کرنے کے ملنگ بابا ثانی کے دست مبارک جناب محمد نعیم صاحب ضلع خانپور پنجاب، محمد نعیم صاحب ضلع خانپور پنجاب۔ جی شکریہ حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات میں شامل گلاب پاش، ایک اور گلاب پاش سعادت حاصل کریں گے جناب فرمان اللہ صاحب ضلع صادق آباد پنجاب۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل جی اوپر جی تشتری مبارک اور پیالہ مبارک جو ملنگ بابا کے زیر استعمال رہا حضرت ملنگ بابا ثانی کے دستے مبارک میں ہے، اور پیش کرنے کی جناب محمد حسین صاحب ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ پنجاب، جناب محمد حسین صاحب ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ پنجاب۔ انہوں نے اپنے سر مبارک پر رکھا ہے عقیدت محبت کا اظہار۔ حضرت ملنگ بابا کے زیر استعمال چاندی کا پیالہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر اور شیشے کے جار میں محفوظ کیا گیا ہے، اور کچھ سال قبل بھی اس پہ کام کیا گیا، خوبصورت بنایا گیا، اسے ملنگ بابا ثانی کے تبرکات میں شامل ہے، سعادت حاصل کریں گے مشکور عالم صاحب ضلع ہارون آباد پنجاب، ضلع ہارون آباد پنجاب، مشکور عالم صاحب جی مضبوطی سے۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل ملنگ بابا کے نالین مبارک سعادت حاصل کریں گے حاجی محمد اشرف صاحب ضلع گوجرا پنجاب، حاجی محمد اشرف صاحب ضلع گوجرا پنجاب۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل ملنگ بابا کے ایک اور نالین مبارک جو چمڑے کے بنے ہوئے ہیں اور اب بھی ویسے ہی حالت میں ہے ماشاءاللہ، یہ حاصل کرنے کی سعادت کریں گے جناب خلیفہ محمد یاسین صاحب حیدرآباد کراچی، خلیفہ محمد یاسین صاحب حیدرآباد کراچی۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات مبارکہ میں شامل پتھر مبارک سعادت حاصل کریں گے محمد عقیل چشتی صاحب جو اٹلی سے تشریف لائے ہیں، جناب محمد عقیل صاحب جی شکریہ۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل حضرت ملنگ بابا کا کرتا مبارک خلیفہ محمد اعجاز بیگ صاحب منتظم اعلیٰ آستان عالیہ میر پور خاص۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل تبرکات کا باکس نمبر 2 جی اور جی محمد رحیم بیگ چشتی صاحب ضلع میر پور خاص صوبہ سندھ جی۔ حضرت ملنگ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں
شامل 4 سے زائد جھولی مبارک، پہلی جھولی مبارک کی سعادت حاصل کریں گے جناب غلام فرید صاحب، ضلع مرید کے پنجاب۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل دوسری جھولی مبارک سعادت حاصل کریں گے جناب محمد آفاق صاحب، ضلع گجرات پنجاب۔ جناب محمد آفاق صاحب، ضلع گجرات۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل ایک اور جھولی مبارک حضرت ملنگ بابا نے ملنگ بابا ثانی نے بہت خوبصورت انداز سے جھولی کو پہننے کا طریقہ سکھایا، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ کہ یہ سب ماشاءاللہ بہت خوب۔ ایک اور جھولی مبارک حضرت ملنگ بابا ثانی کے دست مبارک سے خلیفہ عبد الحنان، ضلع فیصل آباد پنجاب، تشریف لائیے۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل ایک اور جھولی مبارک سعادت حاصل کریں گے جناب عبد الغفار صاحب، ضلع ڈیرہ غازی خان پنجاب۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل ایک اور جھولی مبارک ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، ہارون آباد بھاول نگر۔ دربار عالیہ چمکنی شریف کے منتظم اعلیٰ جناب خلیفہ حافظ محمد احمد صاحب کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، جناب خلیفہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل ایک اور جھولی مبارک سعادت حاصل کریں گے جناب معین صاحب دستگیر کراچی، جناب معین صاحب دستگیر کراچی۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں جناب معین الدین صاحب دستگیر کراچی، ماشاءاللہ۔ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل کشکول مبارک جو ملنگ بابا ثانی کے دست مبارک میں سعادت حاصل کریں گے جناب محترم صابر صاحب، صاحبزادہ خلیفہ محمد بشیر بابا، ضلع پہاڑی والے ضلع کراچی۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل انتہائی اہم وہ جھاڑو مبارک جو دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی گئی، صفائی کے حوالے سے، پاک و صافی کے حوالے سے ملنگ بابا نے اپنے دست مبارک سے پیش کیا اور یہاں تبرکات میں شامل کیا کئی سال کی۔ یہ وہ جھاڑو مبارک ہے جو حضرت ملنگ بابا کے ذریعے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں صفائی کے لیے استعمال کی گئی، اور ہم سب کے لیے نہ صرف اعزاز ہے، ملنگ بابا کے ذریعے ہمیں عطا ہوا، اور ملنگ بابا ثانی کے دست مبارک سے سعادت حاصل کریں گے خلیفہ عبدالعزیز صاحب جوبلی کراچی، خلیفہ عبدالعزیز صاحب جوبلی، ضلع کراچی۔ زبردست تبرکات مبارکہ کا ایک صندوقچہ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل ہے، سعادت حاصل کریں گے محمد کامران صاحبزادہ قائم الدین بھائی، جی جلدی آئیے۔ حضرت ملنگ بابا کے جناب محمد سعید صاحب، ضلع لسبیلا کراچی، کاشف بھائی سزوکی والے کراچی۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل ایک چھوٹا سا صندوق، چھوٹا سا ایک سیٹ جس میں تحریری مواد موجود ہے جو ملنگ بابا کے دست مبارک سے تحریر کیا گیا ہے، سعادت حاصل کریں گے حضرت ملنگ بابا ثانی کے دست مبارک سے جناب مرتضیٰ الیاس صاحب، حیدرآباد کراچی۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل ایک چھوٹا حضرت ملنگ بابا ثانی نے وہ تحریر جو حضرت ملنگ بابا کے حوالے سے ابھی ان باکس میں کہی گئی، یہ کلام پاک کا منصوب جی دلائل الخیرات کا یہ نسخہ حضرت ملنگ بابا کی استعمال میں رہا اور یہاں عقیدتاً پیش کیا گیا، حاصل کی جناب مرتضیٰ الیاس نے
جو کراچی سے تعلق ہے. ایک اور ملک بابا کے تبرکات میں شامل جبہ مبارک, غلاف مبارک. سعادت حاصل کریں گے جناب خالد شاہ فیصل بھائی, ضلع کراچی. حضرت ملک بابا کے تبرکات میں شامل قرآن پاک کا ایک چھوٹا نسخہ انتہائی خوبصورت انداز سے ترتیب دیا گیا ہے اور یہ اس میں موجود ہے, جو اس میں سعادت حاصل کریں گے جناب محمد آفتاب صاحب پی آئی بی کالونی کراچی. جناب محمد آفتاب صاحب پی آئی بی کالونی کراچی. محمد آفتاب صاحب پی آئی بی کراچی. آگے وہ ساتھی ابراہیم پاک. حضرت ملک بابا کے تبرکات میں شامل تبرکات کا ایک چھوٹا صندوقچہ جو سعادت حاصل کریں گے جناب محمد جاوید بھائی پریس والے کراچی. جناب محمد جاوید بھائی پریس والے کراچی. حضرت ملک بابا کے تبرکات میں شامل ایک اور تبرکات کا صندوقچہ سعادت حاصل کریں گے حضرت ملک بابا ثانی کی دست مبارک سے محمد اشفاق چشتی قائد آباد کراچی. محمد اشفاق چشتی قائد آباد کراچی. حضرت ملک بابا کے تبرکات میں شامل چاندی کا گلاس مبارک سعادت حاصل کریں گے جناب محمد افضال صاحب صاحبزادہ چودھری الیاس, ضلع کراچی. حضرت ملک بابا کے تبرکات میں شامل کڑے مبارک کا ایک سیٹ سعادت حاصل کریں گے خلیفہ محمد شفیق صاحب 2 منٹ چورنگی, ضلع کراچی. حضرت ملک بابا حضرت ملک بابا رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات مبارک میں فارسی کا یہ کلام یہاں موجود ہے اور حضرت ملک بابا ثانی سے سعادت حاصل کریں گے طارق بھائی لانگری, مرکز انوار صوفی چشتیہ حیدرآباد کالونی کراچی. حضرت ملک بابا کے تبرکات مبارکہ میں پرچم مبارک کا ایک سیٹ جو پائپ کا ایک حصہ اور سعادت حاصل کریں گے طارق بھائی کراچی. تبرکات مبارکہ میں ایک منقبت کا ایک حصہ پیش کیا گیا جو جشن جلوہ نشری میں پیش کی گئی ہے جناب محمد اکرام الدین ٹیلر, جمشید روڈ, کراچی. تربیت سے ہٹتا رہے. حضرت ملک بابا رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات مبارکہ کی ایک اور جھولی سعادت حاصل کریں گے محمد سلیمان بھائی خادم آستان عالیہ بارکھو اسلام آباد. بابا کے تبرکات میں شامل چاندی کی یہ ٹرے اور سوسر اور ٹرے اور سراہی اور گلاس یہاں شامل ہے جو آپ اس کے لیے دیکھا. سعادت حاصل کریں گے جناب محمد شاہد انصاری صاحب. محمد رفیق بھائی ساؤنڈ سسٹم عثمانیہ کالونی. جشن تحریر 47ویں جشن تحریر جلوہ نشینی کے موقع پر الحمدللہ تبرکات کی تقسیم کا مرحلہ طے پا گیا.
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو والہ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزلے یہ شکستہ پا کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزلے یہ شکستہ پا کوئی اور ہے جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل نہیں میں نہیں وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور ہے نہیں میں نہیں وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور ہے میری التجا ہے یہ دوستوں کبھی تم جو سوئے حرم چلو ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم شیخ الاسلام حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا 47واں سالانہ جشن تہنیت جھولا نشینی انوار صوفیہ چشتیہ آستان عالیہ 3435 مریر ہال کراچی میں انعقاد پذیر ہے۔ صبح کا آغاز تلاوت کلام پاک سے اور قرآن خوانی سے ہو چکا ہے۔ پرچم کشائی کے عظیم شان رسم شیخ الاسلام حضرت ملنگ بابا ثانی مدد العالی نے انتہائی ترس و احتشام کے ساتھ تمام اہل سلسلہ کے ہمراہ انجام دی۔ اس لمحے حضرت ملنگ بابا کے تبرکات مبارکہ کی تقسیم اور اس کی زیارت کا شرف تمام اہل سلسلہ نے باہر پنڈال میں موجود خواتین بہنوں نے مرد حضرات نے سب نے اس میں شرکت کر کے نہ صرف زیارت کا شرف حاصل کیا بلکہ یہ اعزاز پایا کہ 47ویں سالانہ جشن تہنیت جھولا نشینی میں شریک ہوئے۔ اس لمحے حجرہ جھولا مبارک حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت ملنگ بابا ثانی مدد العالی جو حضرت ملنگ بابا کے سجادہ نشین ہیں مسند شاہی پر جلوہ افروز ہیں۔ ہم جشن تہنیت جھولا نشینی کا اگلا حصہ جناب حافظ محمد اسد سے تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے جناب حافظ محمد اسد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی اس لمحے ہر جگہ جہاں جہاں ہمارے بھائی اور بہن بیٹھے ہیں خاموشی کو یقینی بنائیں۔ خصوصاً بہنوں سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی قسم کی گفتگو لباس کے حوالے سے اس حوالے سے انتہائی اس لمحے منع ہے، اس لیے کہ یہ انتہائی اہم پروگرام ہے۔ تلاوت کلام پاک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
हाफिज़ मोहम्मद असद कुरान पाक की तिलावत का शर्फ हासिल करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم हाफिज़ मोहम्मद असद कुरान पाक की सूरह रहमान की तिलावत का शर्फ हासिल कर रहे थे जो चंद इब्तदाई आयत पर मुश्तमिल थी। कुरान पाक की ये सूरत फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के कलिमात कमोबेश 31 मरतबा इसमें आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र हम पर वाजिब है। अज़ीज़ान गिरामी, पहली जश्न तहरीक जुलनशीनी 6 अप्रैल सन 1974 को इनकाद पजीर हुई। शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा अब्दुल मलन बाबा रहमतुल्लाह अलैह सैफुल अदब बेनियाज़ हयात कलंदर ने बनफ्स नफीस आपने उसकी सदारत और सरपरस्ती फरमाई। आपको उस मौके पर जो सबसे पहले मनक़बत पेश की गई, आज वही मनक़बत रिवायत के मुताबिक पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। मोहम्मद इकबाल चिश्ती, मोहम्मद शाहिद चिश्ती हज़रत अल्लामा बसानी के दस्ते मुबारक से हासिल करेंगे। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। को धोती हैं दिल में अरमा के बीज बोती हैं किश्ते वीरा को ये भिगोती हैं
گر ہیں بہت سی ہوتی ہیں تھی خوشی مادی تو گل مرجھائے روح خوش ہو تو موئے تن مسکائے ہاں مگر اس خوشی کا کیا کہنا رونق زندگی کا کیا کہنا رونق زندگی کا کیا کہنا عظمت بندگی کا کیا کہنا روح تابندگی کا کیا کہنا روح تابندگی کا کیا کہنا ہر نبی کا مکین ہے گہوارہ مسکن اولی ہے گہوارہ عرش کا ہم نشین ہے گہوارہ فرش کا محجبی ہے گہوارہ فرش کا محجبی ہے گہوارہ جھولا معصوم کی امانت ہے اسے میں پوشیدہ دیانت ہے جھولا معصوم کی امانت ہے اسے میں پوشیدہ دیانت ہے نور باطن کی یہ ضمانت ہے اس کی عزت بڑی ذہانت ہے اس کی عزت بڑی ذہانت ہے خدا ہی کو اختیار اس کا عرش تا فرش ہے دیار اس کا ہے خدا ہی کو اختیار اس کا عرش تا فرش ہے دیار اس کا نیک روحوں کو اعتبار سے کا سارے ولیوں کو انتظار سے کا سارے ولیوں کو انتظار سے کا ہو عطا جس کو سب فنون و علوم سر کن کا سمجھ لے جو مفہوم ہو عطا جس کو سب فنون و علوم سر کن کا سمجھ لے جو مفہوم جب رضائے خدا بنی مقصوم ہو کے باہوش جو رہے معصوم ہو کے باہوش جو رہے معصوم اسی معصوم کا ہے حق ساقی اسے میں شک کی نہیں رمق باقی اسی معصوم کا ہے حق ساقی اسے میں شک کی نہیں رمق باقی جھولا دیتا ہے یہ سبق
حق ساقی دل کا پر نور رکھ ورق ساقی دل کا پر نور رکھ ورق ساقی بابا جی کو ملا ہے یہ جھولا محنتوں کا سلا ہے یہ جھولا بابا جی کو ملا ہے یہ جھولا محنتوں کا سلا ہے یہ جھولا نور حق کی ضیا ہے یہ جھولا روح و دل کی جلا ہے یہ جھولا روح و دل کی جلا ہے یہ جھولا بابا جی کو ملا ہے یہ جھولا محنتوں کا سلا ہے یہ جھولا نور حق کی ضیا ہے یہ جھولا روح دل کی جلا ہے یہ جھولا روح دل کی جلا ہے یہ جھولا وہ گھڑی جس کا انتظار رہا سال بھر قلب میں قرار رہا وہ گھڑی جس کا انتظار رہا سال بھر قلب میں قرار رہا میں دیدار کا خمار رہا ہر خیال سے کپر باہر رہا ہر خیال سے کپر باہر رہا دل میں امید جگمگائی ہے بہروں پر بہار چھائی ہے دل میں امید جگمگائی ہے بہروں پر بہار چھائی ہے پھول کی سالگرہ آئی ہے شاد ماں آج سب خدائی ہے پھول کی سالگرہ آئی ہے شاد ماں آج سب خدائی ہے شاد ماں آج سب خدائی ہے شکر رب کا کہ آ گئی ساتھ رحمتوں کی برس گئی دولت شکر رب کا کہ آ گئی ساتھ رحمتوں کی برس گئی دولت جھول کی سالگرہ کی نعمت ہو مبارک سبھی کو یہ عظمت ہو مبارک سبھی کو یہ عظمت میرے آقا کا بول بالا ہو دہر میں ہر طرف اجالا ہو میرے آقا کا بول بالا ہو دہر میں ہر طرف اجالا ہو ہر نئے سال میرا آقا
اس میں بیٹھا ہو اور جھولا ہو، اس میں بیٹھا ہو اور جھولا، میرے آقا کا بول بالا ہو، دہر میں ہر طرف اجالا ہو، ہر نئے سال میرا آقا ہو، اس میں بیٹھا ہو اور جھولا ہو، اس میں بیٹھا ہو اور جھولا ہو، شاہ جھولا نشین مبارک ہو، ماں کو نور مبین مبارک ہو، شاہ جھولا نشین مبارک ہو، ماں کو نور مبین مبارک ہو، ایک غریب تیار کا ہے کلام، یعنی مختار جو ہے تیرا غلام، یعنی مختار جو ہے تیرا غلام، اسے کا دل دے رہا ہے سب کو پیام، کرو بابا کو اپنے دل سے سلام، ہر نئے سال جھولیے آقا، نظر میری کو بولیے آقا، ہوں بھکاری نہ بولیے آقا، آپ کا ہوں نہ بھولیے آقا، آپ کا ہوں نہ بھولیے آقا، کلیاں شبنم سے منہ کو دھوتی ہیں، دل میں ارماں کے بیج بوتی ہیں، کشت ویراں کو یہ بھگوتی ہیں، سال گرہیں بہت سی ہوتی ہیں، سال گرہیں بہت سی ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، عزیزان کرام، شیخ الاسلام حضرت ملنگ بابا ثانی مدد علی نے اہلیان سلسلہ اور زائرین کے ہمراہ وہ منقبت جو حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی کشت کی جلوہ نشینی کے موقع پر پیش کی گئی، ہم سب نے سنا عقیدت و محبت کا اظہار ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے خلیفہ جناب ڈاکٹر مختار احمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 اپریل سن 1974 کو سب سے پہلے جب یہ منقبت لکھی پیش کی، حضرت ملنگ بابا کے عشق و محبت اور عقیدت و محبت کا وہ اظہار جسے ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف پسند فرمایا بلکہ یہ ہدایت فرمائی کہ جشن تہنیت جلوہ نشینی کے موقع پر اسے ہر سال پڑھا جائے گا۔ اس لمحے حضرت ملنگ بابا ثانی نے ڈاکٹر مختار احمد صدیقی کو نہ صرف یاد رکھا ہے بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس سال ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ملنگ بابا کے حوالے سے ان کی محبت عقیدت ہم سب اہل سلسلہ کے لیے نہ صرف مثالی ہے بلکہ ایک ایسی محبت ہے جس کا ہر کوئی خواہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت ملنگ بابا ثانی کی دعاؤں کے ذریعے ڈاکٹر مختار احمد صدیقی کی اس کا مشن کو اسی انداز سے جاری کر اور عزم عظیم عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ نے آج صبح سنا کہ بنگلہ دیش سے نمائندگی کے لیے خلیفہ ہارون رشید یہاں موجود ہیں۔ بنگلہ دیش میں حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ سن 1935 میں آغاز ہوتا ہے اور سب سے پہلے
जिस शख्सियत खलीफा सैयद सादत अहमद रहमतुल्लाह अलैह को एजाज़ हासिल होता है, जिनका ताल्लुक़ नामाखाली से है, बांग्लादेश का एक शहर है, वहाँ से नुमाइंदगी के लिए उनके पोते जनाब खलीफा हारून रशीद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बांग्लादेश के भाइयों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हर साल की तरह इस साल भी। इस लम्हे हबीबुर रहमान जिनका ताल्लुक़ कराची से है, बाबा जी के दस्तक पर बैत हैं, 2 अशआर बांग्ला ज़बान में पेश करेंगे ताकि बांग्लादेश के भाइयों की नुमाइंदगी हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब हबीबुर रहमान साहब। দয়াল মালো দয়াল মুর্শিদ দয়া করে আমারে লয়ো রে দয়াল মালো রে দয়া করে আমায় কাছে রাখো রে মালম বিহীনে আর তো কেহ নাই রে আমার মালম বিহীনে আর তো কেহ নাই রে ও দয়াল মালম রে দয়া করে আমায় কাছে রাখো রে তোমার পায়ে নিচে একটু জায়গা পালন দিও রে এ তোমার পায়ে নিচে একটু জায়গা মালন দিও রে ও পানে মালন রে তুই বিনে মোর আর কেহ নাই রে জুলানির উরুস আসলো আমার মালক বাবার দিদার হইল রে জুলানির উরুস আসলো আমার মালক সানি দিদার হইল রে ওরে দিলেতে রাখিয়া মালক রে মালক দয়াল মালক রে ওরে দিলেতে রাখিয়া মালো করিব রে माशाअल्लाह। बाबा से बुलंद माशाअल्लाह। बांग्ला ज़ुबान में हबीबुर रहमान बंगाली भाई यहाँ कराची से बांग्लादेश की नुमाइंदगी करते हुए खलीफा हारून रशीद नवाखाली जाफर सादत अहमद साहब की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ मौजूद हैं। आपने अपने अशार में कहा कि झूला नशीनी का जो जश्न आया है उसमें हमें मलंग बाबा का दीदार हुआ है। दिल चाहता है कि मुर्शद मलंग बाबा को दिल में बिठाकर बहुत बहुत प्यार करूँ। जिनके अल्फाज हैं, मलंग मलंग बोलते बोलते मैं अपनी रास्ते पर चल रहा था, और अगर मलंग बाबा आवाज़ दे दें ऐ ग़ुलाम तो मेरी ज़िंदगी बदल जाए। बहुत खूब। अभी बुरान शुक्रिया जज़ाकल्लाह। वक्त हुआ है सिपासनामे का। पहली जश्न तहनीत झूला नशीनी हुजूर पुरनूर सिर्र मामूर हज़रत ख्वाजा अब्दुल शकूर मलंग बाबा चिश्ती निज़ामी क़ादरी सफ़ुल अदब बेनियाज हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह विलायत में हुजूर मलंग बाबा को जो सिपासनामा पेश किया गया, आज वो सिपासनामा बारगाह विलायत में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे हुजूर मलंग शाह सानी बाबा मद्दज़ल्लहुल आली के तर्जुमान डॉक्टर मुस्तफ़ा खान साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून।
بے شک جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم وصلی علیہ. نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. نظر عقیدت بروز ہفتہ 12 ربیع الاول سن 1394 ہجری بمطابق 6 اپریل سن 1974 بمقام آستان عالیہ مری ہال کراچی بارگاہ سیف الادب ببارگاہ سیف الادب بے نیاز حیات کلندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ببارگاہ سیف الادب بے نیاز حیات کلندر و سجادہ نشین شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد مستار ملنگ بابا ثانی مدد العالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جمیع مریدان باسد ادب و احترام شاہ ذیشان کی خدمت عالی میں دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی عمیق پرخلوص رسم تہنیت مسند تخت مہد نشینی کی مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ عطائے خداوندی ہمارے سلسلہ عالیہ کی معراج کمال ہے. چمنستان چشت کی باغ و بہار ہے. آسمان رحمت سے گلہائے رنگا رنگ پر شبنم افشانی ہو رہی ہے. ہر قطرہ شبنم موتی بن کر پھولوں پر بکھر گئی ہیں. رنگ برنگی ہر کلی پھول بن کر بلبلے چمن پر نچھاور ہو رہی ہے اور ہمارے قلوب مسرت شادمانی سے معمور ہیں. ہر قوم ہر ملک اور ہر سلسلہ کی تاریخ ہوتی ہے اور ہمارا یہ جشن تہنیت جھولا نشینی ہمارے سلسلے کی تاریخ کا سنگ میل اور زرعی باب ہے. مورخ ہماری تاریخ سلسلہ عالیہ کو آسمان شہرت کا درخشندہ ترین ستارے سے تعبیر کرے گا جس کی چمک دمک اور اس کی نورانی شعاع ساری کائنات کو ضیاء پاش کرتے ہوئے ہفتے اقلیم کو منور کرتی رہے گی. ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم سب شرف غلامی سے بہرور ہیں. تعظیم و تکریم آداب محفل رشد و ہدایت بیش بہا ارشادات خرقہ عطائے خلافت اور لطائف نعمت سے نواز کر ذرے کو آفتاب سے ہمکنار کر دیا ہے اور مغرب مایا کو ہمدوش سلیمان کر دیا ہے. وحدانیت کی عظمت اس کا جاہ و جلال شان و شوکت کا ہمارے دلوں پر سکہ توحید بٹھا کر ہمارے ایمان کو مستحکم بنیادوں پر قائم کر دیا ہے. حضرت خواجہ عبد الشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ آپ یکتائی شریعت معرفت طریقت و حقیقت ہیں. اس راہ پر چلنے کے لیے ہماری تاریکی قلب میں اپنے مشعل نور سے ایسی شمع روشن کر دی کہ ہم اپنی ضمیر کی روشنی میں منزل مقصود تک پہنچ سکیں اور گوہر در مقصود کو پا سکیں. حضرت خواجہ محمد مستار ملنگ بابا ثانی مدد العالی آپ یکتائی شریعت معرفت طریقت و حقیقت ہیں. اس راہ پر چلنے کے لیے ہمارے تاریکی قلب میں اپنے مشعل نور سے ایسی شمع روشن کر دی کہ ہم اپنے ضمیر کی روشنی میں منزل مقصود تک پہنچ سکیں اور گوہر در مقصود کو پا سکیں. حضرت خواجہ عبد الشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عنایات نوازشات بمراحم خسروانہ بے پایاں اور محیط بے کراں ہیں. جب ہماری نظر اپنے اپنے آئینے پر پڑتی ہے تو ہماری گردن شرمندگی ندامت و شرمساری سے جھک جاتی ہے اور دل سے آواز نکلتی ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم اپنی بساط کے مطابق اپنی محدود وسائل کی بنا پر وہ تسک احتشام جو شہنشاہانے کے شایان شان ہو کر نہ سکے. حضرت خواجہ عبد الشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ اے سریر آرائے عرفانی ذل سبحانی سر معمور حضور پر نور شہنشاہ زیجا اعلیٰ حضرت ملنگ سوا بالا ناظر الخلائق سیف الادب بے نیاز حیات کلندر آپ مسند تخت مہد پر جلوہ افروز ہیں.
رہبر شریعت و پیر طریقت شیخ الاسلام سجادہ نشین حضرت خواجہ محمد مستار ملنگ بابا ثانی مدظل العالی، آپ مسند تخت مہد پر جلوہ افروز ہیں۔ مصور تخلیق کائنات میں تصویر کے بنانے اور سنوارنے اور اپنے شاہکار عظیم المرتبت کو ہر زاویہ نگاہ سے پرکھ کر اپنی تخلیقی صلاحیت کو روبگار لا کر فنکارانہ نظریں جما کر قوس و قزائی رنگ آمیزی کی رنگ میں رنگ کر شعلہ نور سے معمور کر دیا۔ اپنی صناعی و کاریگری کا وہ انمول اچھوتا اور دارالوجود مرقع اپنی مخلوق کی نمائش کے لیے رسم نقاب کشائی کے بعد کارگاہ مہد پر جلوہ افروز کر دیا۔ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ صف بستہ حور و ملائک پر وجدانی کیفیت طاری ہے۔ ارض و سما جشن تہنیت کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کر رہا ہے۔ خوشبوؤں سے لبریز ہوائے نسیم کے خنک جھونکے فضائے بسیط پر اپنی معطر مہک سے مستانہ کیفیت پیدا کر دی ہے۔ اے اہل دربار پروقار با ادب ہوش یار، یہ عطا کا وقت ہے، یہ وقت عطا ہے۔ اے اہل دربار پروقار با ادب ہوش یار، یہ عطا کا وقت ہے، یہ وقت عطا ہے۔ زمین و آسمان کے خزانے کھل گئے ہیں، رحمت کا سمندر تند و تیز لہروں اور چٹانوں جیسی طوفانی موجیں ہماری خطاؤں کی کثافت کو پاک و صاف کر کے دین و دنیا کی زمین کو سیراب کی طرح سیراب کر کے زرخیز سرسبز و شاداب کر دیا ہے۔ یہ عطائے شہنشاہی لافانی ہے جو شاہ مرداں شیر یزداں آفتاب نور خدا سے ہم سب کو ملی ہے۔ یہ عطائے شہنشاہی لافانی ہے جو شاہ مرداں شیر یزداں آفتاب نور خدا سے ہم سب کو ملی ہے۔ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ، تم سلامت رہو ہزار برس، تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ ملنگ بابا ثانی مدظل العالی، آپ سلامت رہیں ہزار برس، آپ سلامت رہیں ہزار برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام نذران عقیدت جو پہلا سپاس نامہ پیش کیا گیا اس کا مطالعہ فرما رہے ہیں۔ شاہد انصاری آب زمزم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق کھڑے ہو کر قبلہ رو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیا جاتا ہے۔ ملنگ بابا ثانی اپنی نشست پر کھڑے ہو چکی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آب زمزم کو آپ نوشو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت ابراہیمی کے تحت آب زمزم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ آپ نے اسی انداز کو اپنایا۔ ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور ملنگ بابا ثانی دعائے خیر و سلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وسلم محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آستانہ علی ملی ہال سے جناب محمد ثاقب بھائی کی جانب سے یہ ڈاکیومنٹری حضرت ملنگ بابا کے حوالے سے یہاں پیش کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. ذکر ہے حضرت اقدس خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا چشتی نظامی قادری سیف الادب بے نیاز حیات قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کی ولادت مبارک 23 ربیع الاول 1320 ہجری میں ہوئی. آپ کا نسبی تعلق یوسف زئی قبیلے کے اس خاندان سے ہے جو اپنی نیک نامی، قدر و منزلت، سخاوت و علمیت، بزرگی و روحانیت میں ایک خاص مقام رکھتا ہے. آپ کے جد امجد افغانستان سے ہجرت فرما کر پیر خانہ ضلع شانگلہ سوات تشریف لائے. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم حضرت گل رحمۃ اللہ علیہ اور اس وقت کے مشہور اور مستند اساتذہ سے حاصل فرمائی، اور پھر اس کے بعد دارالعلوم چارسدہ سے فارغ التحصیل ہوئے. شیخ الاسلام و شیخ المشائخ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پیکر شریعت و مجموعہ انسانیت رہی ہے. آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ تمام عمر جامعہ شریعت میں رہے، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت انتہائی سادہ اور لہجہ انتہائی نرم رہا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ حصول علم، مخلوق خدا کی خدمت و رشد و ہدایت، اسلام کی ترویج و اشاعت اور کفر کے اندھیروں کو اسلام کے نور سے منور کرنے میں گزری. آپ رحمۃ اللہ علیہ عرفان حق کی جستجو میں پشاور سے دہلی اور دیگر شہروں میں بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیتے ہوئے اجمیر شریف حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں دن میں مخلوق خدا کی خدمت اور رات کو عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے. آپ رحمۃ اللہ علیہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت پر پیر کامل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور سفر فرماتے ہوئے اس وقت کے کامل فقیر حضرت علی شاہ ابدال رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل فرمایا. حضرت علی شاہ ابدال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت اور سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ قادریہ کے تبرکات سے نوازا اور ساتھ ہی اجمیر شریف واپسی کا حکم فرمایا. آپ کی حیات طیبہ ایمان و ایقان، علم و عرفان، مجاہدات و مراقبات، عشق و مستی، خلوص و وفا کا حسین و جمیل مرقع ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت پر مزار پر انوار کے صحن میں نیم کے درخت کے قریب نشست فرما ہوئے اور 7 سال عبادت و ریاضت میں گزار دیے. اس طویل نشست کے بعد جلد ہی دوسری 7 سالہ نشست فرمائی. اس طویل 14 سالہ مجاہدے کے بعد رحمت خداوندی جوش میں آئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے بے مثل روحانیت عطا کی گئی. حضرت خواجہ عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ کو نامزد بزرگان دین نے القابات سے نوازا، جن میں سب سے زیادہ پکارے جانے والا لقب ملنگ ہے، اور اس کے علاوہ سیف الادب، بے نیاز اور حیات قلندر جیسے عظیم القابات ہیں. آپ کا روحانی سلسلہ مخلوق خدا کی خدمت و رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا ہوا ہے. آپ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے بنگلہ دیش، نیپال، آسام، برما، تبت، چین اور دیگر ممالک کے دورے فرمائے اور اپنی خوش بیانی سے ہزارہا غیر مسلموں کو ایمان کی دولت سے آراستہ فرمایا اور مختلف مقامات پر اسلامی مراکز قائم فرمائے جہاں علم و دانش کی مشعلیں روشن ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام یعنی صالحین و ہدایت یافتہ عظیم و مقرب ہستیاں جن سے اللہ تعالی راضی ہوا
اور یہ ہستیاں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی مستحق تھیں۔ حضور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی ایسی عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے۔ ان عظیم انعام یافتہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ آمین۔ حضور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی مجاہدات و ریاضات اور خلق خدا کی خدمت سے معمور ہے۔ آپ کئی دن کھانا نہ کھاتے، محض ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ آخر کار آپ عرفان حق کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جھولا مبارک عطا ہونے کی خوشخبری دی۔ جھولا معصوم کی امانت ہے، اس میں پوشیدہ ہر دیانت ہے، نور باطن کی یہ ضمانت ہے، اس کی عزت بڑی ذہانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کی عطا جو کہ انعامات کی صورت میں ہوتی ہے، اس پر خوشی منانے کا ارشاد مبارک قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہ کہہ دو کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت ہے، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، اور وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ الحمدللہ، جھولہ مبارک حضور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے انعام اور سلسلہ عالیہ کے لیے اعزاز ہے۔ جشن تہنیت جھولا نشینی کا عظیم الشان جشن ہر سال 23 ربیع الاول کو نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ حضور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارک میں اپنے صاحبزادے محترم جناب حضرت خواجہ محمد مختار ملنگ بابا ثانی مدظ اللہ العالی چشتی نظامی قادری کو سجادگی عطا فرمائی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور ملنگ بابا ثانی دامت برکاتہم العالیہ نے درویشی کے تمام مدارج فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقا باللہ اپنے روحانی سفر کے ابتدا ہی میں حاصل فرما لیے تھے، اور روحانیت کے اس درجے پر فائز ہوئے کہ ان کے قریب بھی کوئی نہ پہنچ سکا۔ حضور ملنگ بابا نے ثانی بابا حضور کی شان میں فرمایا کہ جو ہمارا ہے وہ مستعار کا ہے، اور جو مستعار کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ حضرت عالی مرتبت ملنگ بابا نے 4 شوال المکرم 1396 ہجری بمطابق 29 ستمبر 1976 بروز بدھ صبح 9 بجے ضلع پشاور میں داعیے اجل کو لبیک کہا اور اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قلعہ بالا حصار پشاور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ 26 رجب المرجب بمطابق 13 اکتوبر 2002 کو آپ کا جسد مبارک تقریباً 26 سال بعد منتقل کرنے کی غرض سے قلعہ بالا حصار سے باہر نکالا گیا، تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ کا وصال آج ہی ہوا ہو۔ جیسے ہی جسد مبارک قبر سے نکالا گیا تو پورا علاقہ اور ماحول خوشبو سے مہک اٹھا۔ آپ کو مرکز انوار صوفیہ چشتیہ دربار عالیہ ہدایت آباد چمکنی شریف میں مدفون کیا گیا۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 4، 5 اور 6 شوال المکرم کو اسی مقام پر نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔
جس میں دنیا بھر سے بڑی تعداد میں مریدین، زائرین اور عقیدت مندان شرکت کرتے ہیں۔ حضور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کردار اور حسن اخلاق سے تبلیغ و اشاعت اسلام، اصلاح، تزکیہ نفس کی تعلیم و تربیت، طریقت و معرفت اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے فروغ اور مخلوق خدا کی خدمت کی عظیم الشان خدمت فرمائی، اور یہی خدمت کا سلسلہ سجادہ نشین حضور خواجہ محمد مختار ملنگ بابا ثانی دامت برکاتہم العالیہ سے آج بھی جاری ہے۔ آپ سلامت رہیں 1000 برس، ہر برس کے دن ہوں 50,000۔ آپ کی نگاہ عنایت رہے ہم پر ہمیشہ، رہیں ہم سب آپ کی غلامی میں ثابت قدم ہمیشہ۔ آمین۔ یہ وہ موقع ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شیخ الاسلام حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کی بڑی صاحبزادی و سجادہ نشین شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد مختار ملنگ بابا ثانی مدظ العلی دعائے خیر و سلامتی فرمائیں گے۔ اس موقع پر ہم سب اس بات کا عزم کرتے ہیں اور شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے خانوادے اور حضرت ملنگ بابا ثانی کے خانوادے کی تمام شخصیات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص جناب حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے صاحبزادے جناب حسن ماؤ صاحب کا، کہ جن کی کوششوں سے ہمیں یہ خوشی اور یہ تمام مواقع میں نہ صرف آسانیاں ہوئی بلکہ انہوں نے ہمیں مبارکباد بھی پیش کی۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم خانوادہ ملنگ بابا اور خانوادہ ملنگ بابا ثانی کی عظمت و سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت ملنگ بابا ثانی بارگاہ الہی میں دعائے خیر و سلامتی فرمائیں گے۔ سب اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیجیے، بآواز بلند آمین کہتے جائیے، اور اس بات کا یقین کر لیجیے کہ اللہ کا ولی فقیر کامل اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے۔ آمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين آمين۔ الحمد لله هو شاف لسقيم والشكر لمن أرحم من كل رحيم العالم والواحد والباقي أبدا والغافر للذنب جديد وقديم آمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين۔ ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آمين۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم آمين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا رب کریم، جولہ مبارک کے اس جشن میں خواتین و حضرات جو بھی یہاں تشریف لائے ہیں، پوری دنیا سے نمائندگی ہے، پاکستان کے ہر شہر سے نمائندگی ہے، ہر ضلع سے نمائندگی ہے، کراچی کے پر بہت تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے جملہ مسائل مشکلوں کو پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے تقصیرات گناہوں کو معاف فرمائے، رزق روزگار میں برکت عطا فرمائے،
تندرستی صحت کے ساتھ مدرازی عطا فرمائے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے، بے موذی بیماروں سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین تمام عالم اسلام کے حال پر رحم کرنا، ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے، ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ پاکستان کو خوشحالی عطا فرمائے، اس ملک کو قائم اور دائم رکھے، اس ملک کے اوپر جو رہنے والے مخلوق ہیں، انسان ہیں، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو خوشی عطا فرمائے، اس ملک کو گرانی کے عذاب سے دور کر۔ الہ العالمین اس ملک کے خزانے جو اس پاکستان میں پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے اوپر پھینک دے تاکہ تمام مخلوق و تمام انسانوں سے سیراب ہو جائے۔ اس وقت جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں نفل پڑھ کے دعا کیا کرے پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامتی اور استقامت عطا فرمائے، اس کے حکمرانوں کو صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پڑوسی ملک جو بھی ہے، پڑوس کا بہت بڑا حق ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پڑوس کے حوالے سے وہی مسلسل آنی شروع ہو گئی تو حضور آخر میں اس میں ہو گئے کہ دوسری وہی آئے گی تو پڑوسی جو ہے وہ وراثت میں شامل ہو جائے گا۔ اتنا بڑا حق ہے پڑوسی کا، چاہے وہ پڑوسی شہر کا ہے، چاہے پڑوسی ہمارے ملک کا ہے، چاہے کہیں کا بھی ہے، لیکن سب سے اچھے تعلقات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، رحم اور کرم کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اور جس کے روزگار اس میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ سب کو اس ماہ مبارک کی برکت سے، یہ کا مہینہ ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے۔ میں آپ سب کو جشن مبارک کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ سے بڑے نظم و ضبط کا مظاہرہ آپ لوگوں نے کیا، انتہائی محبت سے آپ لوگ آئے، اور تمام رسومات کی بجاوری ہوئی، آپ سب کو مبارک ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اگلے سال پھر کسی جشن میں آپ سب شامل ہوں گے۔ رب کریم آپ لوگوں کے ہر قدم کی اور ہر پل کی آپ لوگوں کو اجر دے، اجر عطا فرمائے، اور آخر خاتمہ سب بھی بالخیر ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب پڑھے بات میں لا الہ الا اللہ۔ زائرین کرام، یہ بہت عظیم موقع ہے، سب اپنے ہاتھ دعا کے بلند کیجیے۔ مرشد نے ہمارے حق میں دعا کی ہے، یہ عظیم موقع ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے، یہ وہ گھڑیاں ہیں جب اذان ظہر ہونے والی ہے۔ ملنگ بابا ثانی کی دراز عمر کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں خیر و سلامتی کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے۔ ملنگ بابا کے خانوادے کو، ملنگ بابا ثانی کے خانوادے کو اللہ تعالیٰ عزت و شہرت عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرما۔ ملنگ بابا ثانی کے جو بھی عزائم ہیں، نیک عزائم ہیں، نیک مقاصد، اللہ تعالیٰ انہیں قبول و مقبول فرما، غیبی اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ آج کے اس مبارک دن کے موقع پہ جو جشن تہنیت جھولا نشینی کا موقع ہے، ملنگ بابا سے نسبت رکھتا ہے، سلسلہ چشتیہ سے نسبت رکھتا ہے، یا اللہ اس دن کی حرمت کو قائم رکھتے ہوئے اس خانوادے کو یا اللہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نواز، اور یا اللہ قدم قدم پر جیسے انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، ہر لمحہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس پورے پنڈال میں جہاں جہاں ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ہماری خواتین بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، بقول ملنگ بابا ثانی وہ آج تشریف لائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس دعا کو قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق شان محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اذان ظہر ہوگی، پھر ہم باجماعت نماز ادا کریں۔ تمہارا آیا جھولا، تمہارا آیا جھولو ملنگ بابا۔